اس کے بعد ہے جیم حصہ ہے، جیم حصہ میں لکھا ہے کیا ہے، عام گدھا بھی نہیں کھاتا اور عام گدھا نہیں کھاتا، دونوں جملوں کا فرق اور مزاح کا پہلو بتائیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مشقی سوالات ہیں ان کو یاد کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا، جو مشقی سوالات یعنی مشقیں حل کر چکے ہیں، خواہ وہ مشق نظم کی ہے خواہ وہ مشق سبق کی ہے، ان کو جس کا جواب بآسانی آ جائے گا، چونکہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی باقاعدہ کھول کھول کے ہر چیز بیان کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے 2 نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جملوں کا فرق بھی واضح کریں اور مزاح کا پہلو بھی بتائیں۔ تو ان دونوں جملوں کا مطلب لفظ بھی نہ لگا کر مختلف ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو بھی ہے نا، بھی عام گدھا بھی نہیں کھاتا اور عام گدھا نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لفظ ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے، نہ لگایا جائے تو مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یعنی عام ایک ایسی چیز ہے جسے گدھے ہی نہیں کھاتے، جسے گدھے ہی نہیں کھاتے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں یہاں پہ مٹا دیتا ہوں، یہ غلطی سے لکھا گیا، یہ دیکھیں، عام ایک ایسی چیز ہے جسے صرف گدھے ہی نہیں کھاتے، یعنی گدھا آپ کو پتہ نا بیوقوف کو کہتے ہیں، یعنی بیوقوف لوگ ہی عام کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب غالب نے اپنے جو ان کے بڑے گہرے دوست ہیں ان کو کہا کہ بلکہ ان کے دوست نے غالب سے کہا تھا کہ دیکھیں ایک گدھا جو ان سے ہے وہ کس طرح آموں کے چھلکے جو ان سے ہیں وہ چھوڑ کے چلا گیا، سونگھ کے اس نے چھوڑ دیا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ گدھا بھی آم نہیں کھاتا۔ تو غالب نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی ہی گدھا آم نہیں کھاتا، صرف گدھے ہی نہیں کھاتے۔ مراد کیا ہے، یعنی ایک مزاح پیدا کیا ہے، انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو گدھا آم نہیں کھاتا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، گدھے آم نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے ان کو بیوقوف یا گدھا کہہ دیا ہے، انہوں نے ان کو کم عقل کہہ دیا ہے۔ تو یہ مزاح پیدا کیا گیا، ہلکا پھلکا مزاح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا دال حصہ ہے، دال میں مشینی کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے، بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مشینی کتاب سے مراد کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، الف اس کا حصہ ہے، درج ذیل کے معانی لکھیے، اس کے 3 نمبر ہیں، 1 نمبر ہر الفاظ کے معنی کا ہے۔ اشتیاق کا مطلب ہوتا ہے شوق، لواحقین کا مطلب ہوتا ہے گھر کے لوگ یا متعلقین، اور مضر کا مطلب ہوتا ہے نقصان دینے والی، مضر نقصان دینے والی۔ بے ہے درج ذیل کے جملے بنائیے، حیرت، تو حیرت کا جملہ بنے گا، کمپیوٹر کے فائدے جان کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، کمپیوٹر کے فائدے جان کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پلے باندھنا، ماں نے بیٹے سے کہا کہ میری بات پلے باندھ لو، ہمیشہ سچ بولو۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قواعد۔ تو جو قواعد ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ بالکل نظر انداز نہ کیجئے، حصہ قواعد کل نمبر 12 ہوتے ہیں اس کے۔ سوال نمبر 5، الف، مرکب جملہ کسے کہتے ہیں، مثال سے وضاحت کریں، اس کے 2 نمبر، ٹھیک ہے۔ وہ جملہ جو 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملوں کو ان کے باہمی تعلق کی وجہ سے کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنایا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں، مرکب جملہ۔ مثال، سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ
وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو ان کے باہمی، یعنی باہمی کا مطلب آپس کا تعلق، باہمی تعلق کی وجہ سے کسی حرف کے ساتھ ملا کر بنایا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب جملہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ سورج صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، یہ دو الگ الگ جملے ہیں، لیکن اور بیچ میں آ گیا ہے، اس کو اور ان دونوں کو درمیان میں اور لگا کے ایک جملہ بنا دیا گیا، اسے کہتے ہیں مرکب جملہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد آگے ہے محاورے کی کوئی ایک پہچان لکھیے۔ اب آپ کو یہ یاد ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے کورس میں، آپ کے سلیبس میں قواعد شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان قواعد کو اچھے سے یاد کر لیں، ان کو یاد کرنے کے بعد لکھیں ضرور، تاکہ وہ پکے اور اچھے یاد ہو جائیں آپ کو۔ محاورے کی کوئی ایک پہچان کیا ہوتی ہے؟ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ فعل کی صورت میں ہوتا ہے، فعل کی صورت میں ہوتا ہے، مثلا آنا، جانا، پھرنا، ہونا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک نمبر کا تھا جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جیم حصہ، درج ذیل متشابہ بلحاظ الآواز، یعنی آواز کے لحاظ سے جو متشابہ یعنی ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کے معنی لکھیں۔ عرض، عرض، یہ دونوں ایک ہی آواز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بالحاظ الفاظ، جو بالحاظ آواز الفاظ ان سے متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ عرض کا مطلب زمین ہے، اور آئین سے جو عرض ہے اس کا مطلب درخواست ہے۔ اسی طرح علم جھنڈا اور علم رنج و غم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ہی آواز ہے لیکن معنی مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوبارہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے میں پہلے کر نہیں سکا، آپ کے سامنے اب واضح ہو گیا ہوگا کہ درج ذیل متشابہ بالحاظ آواز الفاظ کے معنی لکھیں۔ عرض زمین، عرض درخواست، علم جھنڈا، علم رنج و غم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو صفحہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 4 پر کیا لکھا ہے۔ اب سوال نمبر 6 ہے، جس کا الف حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ اور یہ 3 نمبر کا ہے، مندرجہ ذیل اسم نکرہ کی کون کون سی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قواعد آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کریں۔ مندرجہ ذیل اسم نکرہ کی کون سی اقسام ہیں؟ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، چوں چوں اسم آلہ ہے یا اسم صوت ہے؟ یہ جی اسم صوت ہے، کیونکہ آواز کو، جاندار یا بے جان کی آواز کو اسم صوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد گھر کیا ہے؟ ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے؟ تو یہ ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے پگڑ، یہ اسم تصغیر ہے یا اسم مکبر ہے؟ تو یہ اسم مکبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 نمبر کے 3 اس کے حصے تھے جو آپ نے بیان سن لیے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے بے، سوال نمبر 6 کا الف یہ حصہ تھا، اور بے ہے لفظ کی اقسام کے نام لکھیے، مثال بھی دیجیے، یعنی مثال بھی دیں کہ لفظ کی کتنی قسمیں، یہ 2، ٹھیک ہے، اس کے 2 نمبر ہیں۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، لفظ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 کلمہ اور نمبر 2 محمل۔ کلمہ کی تعریف میں نے لکھ دی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نام لکھیں اور مثالیں دیں، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے تعریف بھی لکھ دی ہے۔ آپ نے اتنا ہی کام کرنا جتنا آپ کو وہاں سے سوال پوچھا گیا اس کا جواب دینا۔ یہ آپ کے لیے میں نے لکھا ہے کہ بچوں کو یاد ہو جائے گا۔ وہ الفاظ جن کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے کلمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ کلمہ کہلاتا ہے، مثلا روٹی، حیدرآباد، کھیلنا یا کا۔ اب دوسرا جو ہے نا لفظ کی دوسری قسم، اس کا محمل، ٹھیک ہے۔
وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہوں، مثلاً روٹی ووٹی، کوڑا کرکٹ، دانا دن کا۔ اب ان میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، ووٹی، کرکٹ، یہ کرکٹ نہیں، کرکٹ ہے، یہ کرکٹ کھیل کا نام ہے، کرکٹ، دن کا۔ اور جو میں نے یہ انڈر لائن کیے ہیں نا، یہ الفاظ ان سے ہیں جن میں ووٹی، کرکٹ اور دن کا مومل ہے۔ یہ سارے الفاظ کون سے ہیں؟ مومل ہیں، یعنی وہ الفاظ جن کا معنی کوئی نہیں ہے، جو بے معنی ہیں، ان کو مومل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جیم اس کا حصہ ہے، جملوں میں حاصل مصدر لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 سے کام مزید بگڑ جاتا ہے۔ اب یہ گھبرانا لکھا ہوا ہے، اب گھبرانا سے آپ نے حاصل مصدر آپ دیکھیں بنانا ہے، تو وہ گھبرانا ہے، گھبراہٹ سے کام مزید بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا ہے ہنسنا، لطیفہ سن کر عمران کو بہت ہنسی آئی، ہنسنا سے ہنسی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے اس کا قواعد کا جو سا ہے یہ آخری حصہ، جو کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم اس سے اگلا صفحہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاری ہے، یہ صفحہ نمبر 4 مکمل ہوا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔